بھارتی پولیس پریشان۔ اطلاعات کے مطابق بھارتی پولیس نے انتھک محنت کے بعد ایک پاکستانی جاسوس پکڑ لیا ہے۔ بھارتی پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جاسوس پاکستان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے پاس سے اردو زبان میں تحریر ایک دھمکی آمیز پیغام بھی برآمد ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اس آتنکوادی کو بڑی کارروائی کرنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا اور اب وہ پولیس کی تحویل میں ہے۔ بھارتی پولیس اب مودی سرکار سے اس پاکستانی جاسوس کے کھانے کا خرچ مانگ رہی ہے۔ جی ہاں، بھارت نے ایک پاکستانی کبوتر کو گرفتار کیا جو ان کے مطابق بھارت میں ایک پیغام لے کر داخل ہو گیا اور ان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے یہ شبہ بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ جاسوس کبوتر سرجیکل اسٹرائیک کے ناکام ڈرامے کے بعد پاکستان کی جانب سے اصلی سرجیکل اسٹرائیک کا پلان بنانے آیا تھا۔ مزید اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بھارتی پولیس اس پریشانی سے دوچار ہے کہ آخر اس کبوتر کا مذہب کیا ہے تاکہ وہ اس بات کا اندازہ لگا سکیں کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھارتی پولیس اس کبوتر کے کھانے کی پریشانیوں سے بھی پریشان ہے اور بتا رہے ہیں کہ وہ پائے اور نہاری فرمائش کر رہا ہے۔ پولیس اب مودی سرکار سے کھانے کا خرچ وصول کرنا چاہ رہی ہے کیونکہ کبوتر کی عادتیں ان کے قریبی دوست سے ملتی جلتی ہیں۔ یاد رہے کہ پہلے بھی ایک پاکستانی جاسوس کبوتر اور 2 آتنکوادی پاکستانی غبارے بھی بھارت کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے بھارتی تشدد کا نشانہ بن چکے ہیں۔ یہ ہے لال نیوز۔ ویسے پائے اور نہاری کی اگر تحقیقات ہو رہی ہیں تو اس لیے بھی کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ کبوتر سارے گنجے ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑے سے ان کے بال ہوتے تو شاید یہ تکلیف نہیں ہوتی، تو وہ شاید شک صحیح ہے کیونکہ کبوتروں کے سر پہ بال نہیں ہوتے، لیکن کبوتروں کا کوئی مذہب ہوتا ہے شاید۔ میرے سر میں نہیں پہلا اعتراض میرا ہے کہ آپ نے 5 کبوتر بولا، حالانکہ 4 کبوتر بڑی مشکل سے ایک کبوتری ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ دونوں باتوں میں معذرت چاہتا ہوں جی۔ پھر آپ ساجد بھائی پہ آ گئے، یہ غلط بات ہے، کوئی بات نہیں، چلے آپ نے تجویز دے دی، چلے کوئی بات نہیں، مگر مذہب ہوتا ہے کبوتر کا؟ یہاں بالکل مسلمان ہوتا ہے، تبھی تو پکڑا گیا۔ اچھا اچھا، اور اللہ وہ کرتا ہے۔ دیکھیے بات بڑی مزہ کا خیز بھی ہے ایک طرف، دوسری طرف یہ کہ انجینیوٹی بھی ہے اس میں، اس کو آپ ہلکا مت لیں کیونکہ اس میں انجینئرس بات یہ ہے کہ اب جب ان کو ریڈرز آ گئے، یہ آ گیا، وہ ہو گیا، تو کسی کو خیال آیا کہ کیوں نہ کبوتر کو استعمال کیا جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ کبوتر کرن جوہر نے بھیجا ہو فواد خان کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا مگر طریقہ تو ہمیں کو سکھایا انہوں نے، کبوتر جا جا، ہمیں تو نہیں کہا تھا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے 100 سے پہلے ہو چکا کیا چیز؟ کبوتر؟ ہاں، پنجابی نہیں کبوتر ہو چکا تھا، مشہور گانا تھا، اچھا اچھا، واسطہ رب دا تو جانی وے کبوترا، چٹھی میرے ڈھول بجائیں، واہ واہ، یہ ہم ہی نے شروع کیا تھا، ہم نے شروع کیا تھا۔ ڈھول کو ادھر ہی ہوگا یا ادھر سے، صحیح۔ لیکن اگر کبوتر کا کوئی مذہب ہے تو پھر وہ مسلمان ہی ہے، اس کا مطلب یہ طے ہو گیا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ درگاہوں پہ ہی ہوتا ہے، ہاں، تو اس کی جو جگہ تلاش کی جا رہی ہے تو پھر اس کا مطلب مندر میں یا گردوارے میں نہیں ہے، کسی مسجد میں یا مزار پہ چھوڑ دیا جائے اسے۔ اور کھانے میں کیا کھلایا جائے؟ سری پائے؟ پائے سری پائے، بھائی وہ لاہور سے گیا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے لاہور کے لوگوں کا تو شوق ہے سری پائے ہے، تو ویسے مذاق کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کہ یہ کیسی کوئی مطلب کامیڈی ہے کہ کبوتر، یا تو مجھے لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب یہ پولیس جو ہے نا یہ ہمارا کبوتر کھانا چاہ رہی ہے۔ میں نے بھی مجھے سمپل ہے یہ، اور یہ ہوں گے شاکاہاری، یہ برہمن نہیں ہے، اسی لیے یہ کبوتر کھانے کے چکر میں انہوں نے 180 آتنکوادی کبوتر پکڑے۔ اچھا ایک حیرت کی بات ہے، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم گھس کے ماریں گے، گھس جائیں گے، اب یہ غبارے اور کبوتروں سے کیوں ڈر رہے ہیں ہمارے؟ نہیں وہ مطلب ابھی تو ہمارے ہاں بندے پکڑے جا رہے ہیں ان کے، ہمارے غباروں کا آپ کو نہیں پتا؟ آپ نے دلاور فگار کی اشعار نہیں سنے؟ نہیں میں نے سنا دیا۔ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، کتنے کمظرف ہیں یہ غبارے، چند پھونکوں میں پھول جاتے ہیں، تو اس لیے یہ غباروں سے گھبراتے ہیں کیونکہ کمظرف ہیں، تو غباروں سے بھی گھبراتے ہیں۔ مگر کتنا بڑا مطلب I cannot imagine کہ ایک اس طرح کی خبر آئے، اس کو سیریسلی لیا جائے، وہاں یہ ایکچولی کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں اس کو مذاق سمجھتا رہا، میں سمجھتا رہا کہ یہ کوئی مذاق ہے، مگر یہ اصلی نکلا۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے، اور اس کا یہ اس بات کا بھی غماز ہے کہ جو وار ہسٹیریا وہاں پیدا ہو گیا ہے، یہ وار ہسٹیریا کی طرف جا رہے ہیں جو کہ اقوام عالم کے لیے بہت بری بات ہے۔ ہم
کسی بھی طرح پاکستان کسی بھی ملک. اسی لیے تو ہم اس طرح کی گفتگو ان کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے اس پہ سیریس ہونے کی؟ آپ مجھے بتائیں چھت پہ پالے ان سے پوچھیں. مگر ایک اور بڑا ظلم ہو گیا اشرف بھائی سے ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اشرف بھائی اس کبوتر کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس کے پنجرے میں بھارتی کبوتری ڈال دی. اللہ, کم از کم آپ یہ اندازہ لگائیے کہ وہ جیسے بھی ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ یہ ہیں وہ ہیں, وہ ریشو کا تو خیال رکھتے ہیں نا کہ یہاں 4 کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کبوتری ہے, وہاں ایک کبوتر کے ساتھ انہوں نے ایک کبوتری رکھی. 4 کبوتریاں ڈالنی چاہیے تھی. وہ مسلمان کبوتر یہی پکڑے گئے. یہ یہاں کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ہم آپ کو اسی ذکر کے ساتھ یعنی 4 کبوتریاں ہونی چاہیے تھی اگر آپ اس کو مسلمان کبوتر سمجھتے ہیں. یہ ہم نے بڑا ظلم کیا ہمارے کبوتر کے ساتھ, یہ بڑی زیادتی کی ہے. ہمارا کبوتر ایک کبوتری کے ساتھ نہیں رہ سکتا, آپ کو کم از کم 4 کبوتریاں اس کے ساتھ رکھنی ہوں گی. ہم ایک واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو بتائیں گے